اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جب حضرت آدم علیہ السلام خطۂ ہندوستان میں رہنے لگے تو رب تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا۔ آپ کے ہاں یہ دونوں جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا گیا۔ اکلیمہ بہت حسین اور جمیل تھی۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھر جڑواں بچے دیے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا گیا۔ غازہ اکلیمہ کے مقابلے میں معمولی صورت شکل کی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 120 بار جڑواں بچے پیدا کیے، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے 180 بار جڑواں بچے پیدا کیے۔ جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں یعنی کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے کر دی جائے۔ یہ اس لیے کہ جو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے وہ اللہ کی شریعت میں سگے بہن بھائی کہلاتے تھے اور ان کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، یعنی کہ ایک جڑواں بہن بھائی کی دوسرے جڑواں بہن بھائی سے شادی ہو سکتی تھی، یعنی قابیل اور اکلیمہ سگے بہن بھائی اور حابیل اور غازہ سگے بہن بھائی، ان کی شادی ایک دوسرے بہن بھائی سے ہو سکتی تھی۔ غرض اس بات کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور قابیل سے کیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کی شادی حابیل سے نہیں ہونے دوں گا۔ غرض حابیل اور قابیل کے بیچ جھگڑا اور تکرار شروع ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کی تسلی کے لیے کہا کہ دونوں بھائی کوہ منع پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے بکریاں ذبح کر کے کوہ منع پر رکھ دیں اور دعا مانگی کہ یا الہی ہماری قربانی قبول کر۔ اسی وقت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ آگ کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ جو چیز انصاف کے واسطے آگ پر رکھ دی جاتی تھی اور غیب سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی تو وہ انصاف کا حقدار ہوتا تھا، اور اگر آگ نہ جلاتی تو وہ حقدار نہ ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اے حابیل، میں تجھے مار دوں گا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میں تمہاری شادی ہرگز اکلیمہ سے نہ ہونے دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قربانی ان کی قبول کرتا ہے کہ جو پرہیزگار ہوں۔ تو مجھے مارے گا مگر میں تجھ کو نہیں ماروں گا، کیونکہ میں تجھے مارنے سے اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ جو تو کرے گا میں وہ ہرگز نہ کروں گا۔ میں ڈرتا ہوں اپنے رب تعالیٰ سے جو صاحب جمال اور کمال ہے۔ پیشے کے لحاظ سے حابیل بکریاں چراتا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ قابیل تمہاری بہن اکلیمہ حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ اب قابیل لگا حابیل کو مارنے کی تدبیریں کرنے، اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج پر گئے ہوئے تھے۔ منگل کا دن تھا، حابیل سو رہا تھا۔ قابیل حابیل کو مارنے کا سوچنے لگا، اس سے پہلے کہ اس جہان میں کبھی کوئی خون ریزی نہ ہوئی تھی۔ قابیل کو نہ معلوم تھا کہ کسی کو کس طرح مارا جاتا ہے۔ اب ابلیس ملعون جو انسان کا ازلی دشمن تھا، انسان کی صورت میں ایک سانپ کو لیے ہوئے قابیل کے سامنے آیا اور ایک پتھر اٹھا کر سانپ پر دے مارا۔ سانپ مر گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر کیا تھا کہ قابیل نے بھی شیطان لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔